اس اعتبار سے جتنے بھی حضرات جتنی بھی تعداد میں بیٹھے ہیں ان کو یہ احساس ہو رہا ہوگا کہ بغیر توقف کے میں نے بچوں کو بلایا ہے۔ آپ کو یہ تھوڑی سی بات سمجھانے کے لیے کہ ہمارے مدرسے کا جو بھی طالب علم مائک پہ آئے گا، آواز کے اعتبار سے، طرز کے اعتبار سے، لب و لہجے کے اعتبار سے سب کی آواز ایک جیسی ہوگی، سب کا انداز ایک جیسا ہوگا، سب کے الفاظ کی ادائیگی ایک جیسی ہوگی۔ اس سے جو مدرسہ میں کام ہو رہا ہے شعبہ حفظ کے اعتبار سے اس کا نکھار واضح ہوتا ہے، اور تمام طلباء پہ ایک ہی جیسی محنت کی جا رہی ہے۔ آنے والے بچے نہ تو ایک برادری کے ہیں، نہ ایک علاقے کے ہیں، نہ ایک خاندان کے ہیں، اور نہ ہی ان کی زبان ایک ہے۔ کوئی پشتو بولنے والا ہے، کوئی اردو بولنے والا ہے، کوئی سرائکی بولنے والا ہے۔ ملک کے طول و عرض سے ہمارے یہاں طلباء زیر تعلیم ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے برادریاں ان کی الگ الگ ہیں، خاندان الگ الگ ہیں، ان کے علاقے الگ الگ ہیں، ان کی زبانیں الگ ہیں، لیکن جو یہ قرآن کی زبان بولیں گے، جہاں بھی بولیں گے، جب بھی بولیں گے، یہ اسی طرز میں بولیں گے، اسی لہجے میں بولیں گے، اور انشاءاللہ العزیز جہاں بھی جا کے پڑھیں گے تو جامعہ عثمانیہ، جامعہ مسجد ابراہیم کے اعتبار سے ان کا تعارف ہوگا کہ یہ وہاں کا بچہ پڑھا ہوا ہے۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ بچوں کی تربیت کے اعتبار سے بھی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے کہ بچے علمی صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ اپنی عملی صلاحیتیں بھی ان کا لوہا منوائیں۔ بعض دفعہ الفاظ کے اعتبار سے بچوں کو قرآن یاد ہوتا ہے، لیکن اس کے احکامات کیا ہیں، قرآن زندگی کون سی دے رہا ہے، قرآن عقیدہ کون سا دے رہا ہے، قرآن کا نظریہ کیا ہے، قرآن کا عمل کیا ہے، قرآن کردار کیا دے رہا ہے، قرآن اخلاق کون سے دے رہا ہے، قرآن اقوال کون سے دے رہا ہے، قرآن افعال کون سے دے رہا ہے۔ اس اعتبار سے کمی دیکھی جاتی ہے، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ بچوں کو قرآنی الفاظ کے ساتھ ساتھ معانی کے اعتبار سے، مطالب کے اعتبار سے، احکامات کے اعتبار سے، قرآن کے پیغام کے اعتبار سے ان کی پوری تربیت کی جا رہی ہے کہ آپ نے عملی زندگیاں بھی قرآن جیسی بنانی ہے۔ آپ کی نماز قرآن والی ہو، آپ کی زکوٰۃ قرآن والی ہو، آپ کے اخلاق بھی قرآن والے ہوں، آپ کا عقیدہ بھی قرآن والا ہو، آپ کا نظریہ بھی قرآن والا ہو۔ یہ بھی بچوں کو بھرپور طریقے سے سکھایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ العزیز یہی بچے آج طالب علم کی مسند پہ جو بیٹھے ہیں، ایک وقت آنے والا ہے انہوں نے مصلوں پہ کھڑے ہونا ہے، انہوں نے ممبروں پہ بیٹھنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز یہ مصلے پہ کھڑے ہونے کے قابل بھی بنیں گے اور ممبر پہ بیٹھنے کے قابل بھی بنیں گے انشاءاللہ العزیز۔ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ بچوں کو دنیاوی تعلیم بھی دی جا رہی ہے تاکہ وہ کسی بھی شعبہ میں جا کر، کسی بھی جگہ پہ کھڑے ہو کر یہ کمی محسوس نہ کریں کہ ہمارے اندر اردو پڑھنے کے اعتبار سے کمزوری ہے، یا انگلش پڑھنے کے اعتبار سے کمزوری ہے، یا میتھ کے اعتبار سے ہم کمزور ہیں۔ اس اعتبار سے بھی الحمدللہ ہمارا سفر ہلکا پھلکا سا جاری ہو چکا ہے۔ آپ حضرات کی دعائیں ساتھ رہیں، آپ حضرات کی توجہ اگر ساتھ رہی، آپ حضرات کا تعاون اگر ساتھ رہا، انشاءاللہ العزیز
اسکول کی تعلیم کے اعتبار سے بھی، اسم کے معیار کے اعتبار سے بھی بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم یہ دی جائے گی۔ جس طرح قرآن یہ خوبصورت پڑھیں گے، اسی طریقہ سے انگلش بھی روانی سے بولیں گے، جس طرح یہ قرآنی الفاظ آپ کے سامنے کھڑے ہو کر آپ کو سنا رہے ہیں، اسی طریقہ سے جب یہ عربی بولیں گے اسی انداز سے بولیں گے۔ انشاءاللہ العزیز اسی ادارہ میں انشاءاللہ کچھ عرصے کے بعد ان شعبہ جات کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ آپ سارے حضرات سے دعاؤں کی درخواست ہے۔ اب میں اپنے اگلے طالب علم، اپنے مدرسہ کے متعلم ہونہار طالب علم حافظ محمد سمیر سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور تلاوت قرآن کریم پیش کریں۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل، كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ صدقت يا رب العالمين، صدقت يا أرحم الراحمين۔ ماشاءاللہ۔ چند حمدیہ اشعار پیش کرنے کے لیے میں حافظ محمد عمر کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور آپ کے سامنے چند اشعار پیش کریں۔ یہ حافظ محمد ابو بکر صدیق جس نے ہمارے یہاں حفظ مکمل کیا ہے، یہ اس کا چھوٹا بھائی ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز یہ اسی ادارے کا متعلم بننے جا رہا ہے، تو ہم اس کا استقبال بھی کرتے ہیں اور اس کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں، اور اس کے کلام سے اپنے سینوں کو ٹھنڈا بھی کرتے ہیں۔ محمد ابو بکر بن قاری منیر احمد آئیں اور چند اشعار نعتیہ حمد کے پیش کریں۔ نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیغام آئے، نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیغام آئے، شان نبی جی اللہ اللہ، شان نبی جی اللہ اللہ، پیارے نبی جی
آئے جب تو انسان کو فرشتوں کے سلام آئے، وہ آئے جب تو انسان کو فرشتوں کے سلام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیغام آئے۔ شان نبی جی اللہ اللہ، شان نبی جی اللہ اللہ، پیارے نبی جی اللہ اللہ، پیارے نبی جی اللہ اللہ۔ کیا جب بھی کسی کذاب نے دعویٰ نبوت کا، کیا جب بھی کسی کذاب نے دعویٰ نبوت کا، تو جٹ میدان میں ختم نبوت کے امام آئے، تو جٹ میدان میں ختم نبوت کے امام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیغام آئے۔ شان نبی جی اللہ اللہ، شان نبی جی اللہ اللہ، پیارے نبی جی اللہ اللہ، پیارے نبی جی اللہ اللہ۔ وہ روز حشر میں جب نفسی نفسی کا سما ہوگا، وہ روز حشر میں جب نفسی نفسی کا سما ہوگا، وہاں کوئی کام آئیں گے جہاں کوئی کام نہ آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیغام آئے۔ شان نبی جی اللہ اللہ، شان نبی جی اللہ اللہ، پیارے نبی جی اللہ اللہ، پیارے نبی جی اللہ اللہ۔ نعت خواں محمد عمر فاروق قصیدہ پیش کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی شان کے اعتبار سے، عظمت کے اعتبار سے۔ واقعتاً میرے اور آپ کے نبی عظمت اور شان کے اعتبار سے، مقام اور مرتبے کے اعتبار سے، عزت اور تکریم کے اعتبار سے، رفعت اور بلندی کے اعتبار سے بے مثال نبی ہیں، بے نظیر نبی ہیں۔ آتے رہے دنیا میں نبی اور بھی تقریباً جن کی تعداد 1,24,000 بنتی ہے، لیکن ضرورت تھی ایک ایسے نبی کی جو رحمت للعالمین بن کر آئے۔ ایسے نبی کی ضرورت انسانیت محسوس کر رہی تھی کہ جب وہ آئیں اور کتاب لے کر آئیں اور اس سے سیراب کرے اپنی امت کو، اب انسانیت کو، قیامت تک آنے والی انسانیت کو جس کتاب سے جام بھر بھر کر پلائیں، ایسے نبی کی ضرورت تھی۔ نبی آتے رہے۔ میرے نبی نے فرمایا نا، اس بچے نے اپنے کلام میں ختم نبوت کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں میری مثال انبیاء علیہ السلام کے اعتبار سے یہ ہے کہ عمارت بن رہی تھی، عمارت مکمل ہو چکی تھی، ایک اینٹ باقی تھی، مجھے اللہ نے بیچ کر اس اینٹ کی مانند اس عمارت میں لگا کر انبیاء علیہ السلام کی جو لڑی تھی، عمارت تھی، اس کو مکمل فرما دیا ہے۔ میرے نبی کے آنے کے بعد کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے، میرے نبی کے آنے کے بعد کسی دین کی ضرورت نہیں ہے، میرے نبی کے آنے کے بعد کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے نبی قیامت تک نبی ہے، یہ قرآن قیامت تک
جو ہے وہ آنے والی انسانوں کے لیے ہدایت کا پروانہ ہے، قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ یہ قرآن ہے۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دیا گیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جہاں یہ آیت قرآن کریم کی عظمت بیان کر رہی ہے، جہاں یہ آیت قرآن کریم کی تکمیل کا بیان کر رہی ہے، وہی یہ آیت میرے اور آپ کے نبی کی ختم نبوت کا بیان بھی کر رہی ہے۔ کتاب بھی مکمل ہے اور نبوت بھی مکمل ہے، قیامت تک نہ کسی کتاب کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی نئے نبی کی ضرورت ہے۔ یہ آیت مجھے اور آپ کو اس طرف بلا رہی ہے کہ میں اور آپ ہوشیار ہو جائیں ایسے دین کے باغیوں سے جو آج کی امت میں میرے نبی نے فرمایا تھا باغی آئیں گے، میری نبوت میں ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کریں گے، لیکن میں آخری نبی ہوں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین ہے۔ میرے اور آپ کے نبی، میرے اور آپ کے نبی کے آنے کے بعد اگر کوئی بے شرم اور بے حیا اسلام سے بغاوت کرنے کی کوشش کرے، ارتداد کا رستہ اختیار کرے، کل ہی مجھ سے سوال پوچھنے والے نے سوال پوچھا غیر مسلموں سے تعلقات رکھنا کیسا ہے؟ غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات رکھنا کیسا ہے؟ میں نے دو طبقے بتائے، میں نے کہا ان کے علاوہ، ان دو طبقات کے علاوہ جس سے چاہو اپنے تعلقات رکھو۔ بچہ نوجوان تھا، مجھے خوشی ہوئی، مجھے کہنے لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے زمانہ میں یہودیوں کے ساتھ بھی معاملات کیے ہیں، عیسائیوں کے ساتھ بھی معاملات کیے ہیں، تو آپ کہہ رہے ہیں دو طبقے الگ کر دے۔ میں نے یہ کہا کہ بیٹا ایک ہے کافر کا کافر ہونا اور اپنی جو ہے وہ دین پہ خوش رہنا، ہم اس کو چھیڑتے نہیں، دعوت اسلام ضرور دیتے ہیں، سارے کو کافروں کو جتنے بھی دنیا میں موجود ہیں کافر سب کو دعوت حقانیت دیتے ہیں، دعوت اسلام ضرور دیتے ہیں، لیکن اگر کوئی مانتا ہے تو جی بسم اللہ، اگر نہیں مانتا اپنا رستہ اختیار کرے، ہمارا کوئی زور نہیں ہے۔ ہاں اسلام کے مقابل کوئی آئے گا مسلمانوں کی تلواریں اٹھیں گی، اسلام کے مقابل کوئی آئے گا مسلمانوں کے سینے جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ مقابلہ میں یہ سامنے آئیں گے۔ اگر کوئی اسلام مخالف آئے گا پھر اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ میرے اور آپ کے نبی نے بھی اپنے زمانہ میں جہاں کفار اور مشرکین کے ساتھ تعلقات رکھے ہیں، جہاں کفار اور مشرکین کے ساتھ معاملات چلائے ہیں، وہیں میرے اور آپ کے نبی نے فتح مکہ کے موقع پر بھی جہاں عام معافی تھی، آپ سنتے ہیں جب فتح مکہ کا دن تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کر دیا کہ آج کے دن صحابہ نے یہ کہا آج بدلے کا دن ہے، آج بدلہ لینے کا دن ہے۔ واقعی میرے اور آپ کے نبی کی زندگی دیکھیں نا، مکہ سے جہاں سے شروع ہو رہی ہے، کلمہ طیبہ جو ہی پیش کر رہے ہیں اور ساری زندگی مکی زندگی آپ دیکھیں تکلیفوں میں، پریشانیوں میں، میرے اور آپ کے نبی نے قربانیوں میں گزار دی ہے، بڑی ہی قربانیاں دی ہیں میرے اور آپ کے نبی نے اس دین کے لیے، بڑی صعوبتیں برداشت کرنی پڑی ہیں۔ میرے اور آپ کے نبی کو اپنی مکی زندگی میں میرے اور آپ کے نبی کے گھر والوں تک کو ستایا گیا، میرے اور آپ کے نبی کی بیٹیوں تک کو طلاقیں دی گئیں، میرے اور آپ کے نبی کو طائف کی جو ہے وہ وادی میں جانے پر مجبور کیا گیا اور وہاں بھی گئے، وہاں کے باشندوں نے بھی میرے اور آپ کے نبی کی عزت اور تکریم نہ کی، بلکہ الٹا میرے اور آپ کے نبی کے اوپر پتھر برسائے گئے۔ میرے اور آپ کے نبی یہ تکلیفیں سہتے رہے، یہ قربانیاں دیتے رہے۔ میرے اور آپ کے نبی کے لیے نماز پڑھنا مشکل تھا، عبادت کرنا مشکل تھا، دعوت دینا مشکل تھا، یہ مکی زندگی تھی۔ اور میرے اور آپ کے نبی نے مکی زندگی میں جو قربانیاں دی ہیں، جو صعوبتیں برداشت کی ہیں، اللہ کی قسم کوئی ترازو ایسا نہیں ہے کہ جس میں یہ قربانیاں تل سکیں۔ اس لیے میرے نبی فرماتے ہیں اس دین کے لیے، اسلام کے لیے تو سارے ہی انبیاء کو ستایا گیا ہے، دین کے لیے، اللہ کی دعوت کے لیے، کلمہ توحید کے لیے سارے انبیاء کو ستایا گیا ہے، لیکن جتنا مجھے ستایا گیا ہے میرے مقابلہ میں باقی نبیوں کی تکلیفیں تھوڑی ہیں۔
میرے مقابلہ میں باقی انبیاء علیہم السلام کی تکلیفیں تھوڑی ہیں، مجھے سارے انبیاء علیہم السلام کی تکلیفیں اگر اکٹھی کی جائیں، سب سے زیادہ جو ہے وہ اللہ کی توحید، اللہ کا پیغام سنانے کے لیے سب سے زیادہ جس کے رستے میں رکاوٹیں کھڑی کی گئیں، جس نے سب سے زیادہ مشکلات کا سامنا کیا اور جس نے سب سے زیادہ الہ کلمت اللہ کے لیے قربانیاں تھیں، وہ میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس لیے تو پھر آسمانوں سے میرے اور آپ کے نبی کے لیے دلاسے آیا کرتے تھے نا، میرے اور آپ کے نبی کو دلاسے آسمانوں سے فرشتے دینے آیا کرتے تھے۔ اور جب قربانیاں انتہا کو پہنچ گئیں، جب قربانیاں انتہا کو پہنچی، جب مشکلات انتہا کو پہنچی، جب پریشانیاں انتہا کو پہنچ گئیں، جب غم انتہا کو پہنچ گئے، پھر میرے اور آپ کے اللہ نے میرے اور آپ کے نبی کو آسمانوں پہ بلایا ہے، آسمانوں پہ بلایا۔ دنیا میں بھی میں اور آپ دیکھتے ہیں جب پریشانی کا عالم ہوتا ہے نا، میں اور آپ معاشرے میں رہتے ہوئے، اپنے گھروں میں رہتے ہوئے جب ہم تنگ ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، تو دل کرتا ہے کسی ایسی وادی میں نکلنے کا جہاں جو ہے وہ سبزہ ہو اور جہاں قدرتی مناظر ہوں، ان کو دیکھ کر جو ہے وہ اپنے غم کو تھوڑا سا ہلکا کرنے کے لیے بندہ کبھی کبھی اپنے گھر سے دور بھی نکلتا ہے کہ یار جا کے دل بلاواں، بڑیاں ہی پریشانیاں مکن نہیں بھی آمدیاں۔ یہ اصول ہے، یہ میں اور آپ کرتے ہیں دنیا کے اعتبار سے۔ میرے اور آپ کے نبی کی شان دیکھیے نا، میں اور آپ پریشان ہوتے ہیں، دنیا کے ایک خطے سے اٹھ کر دوسرے خطے پہ جاتے ہیں، میں اور آپ پریشان ہوتے ہیں، پنجاب والے خیبر پختونخوا کا رخ کرتے ہیں، میں اور آپ پریشان ہوتے ہیں اور کسی ٹھنڈے علاقے کا انتخاب کر لیتے ہیں، میں اور آپ پریشان ہوتے ہیں۔ جب پریشانی زیادہ ہوتی ہے یا بعض دفعہ مال زیادہ ہوتا ہے، بیرون ملک کا سفر کرنے کے لیے بھی لوگ جاتے ہیں، جب پیسے زیادہ ہوتے ہیں، کبھی دبئی کی سیر، کبھی سوئٹزرلینڈ کی سیر کرتے ہیں کہ میں دل بہلانے کے لیے فلاں ملک میں جو ہے وہ جا کے اپنا دل بہلاؤں۔ یہ میرا اور آپ کا معاملہ ہے، لیکن نبی ہوتا ہے، پھر نبی محمد جیسا ہو تو کیا ہی بات ہے۔ جب میرے اور آپ کے نبی پریشان ہوتے ہیں، پریشانیاں ستاتی ہیں، مصیبتیں ستا دیتی ہیں، جب غم جو ہے وہ ہر طرف سے گھیرا ڈال لیتے ہیں، میرے اور آپ کے نبی غمگین ہو جاتے ہیں۔ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو جاتا ہے، اپنے چچا جو لڑایا کرتے تھے ابو طالب، وہ بھی جو ہے وہ وفات پا جاتے ہیں، میرے اور آپ کے نبی غمگین ہو جاتے ہیں، میرے اور آپ کے نبی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید کر دیے جاتے ہیں، میرے اور آپ کے نبی جو ہے وہ پریشان ہیں۔ جب پریشانیاں بڑھتی ہیں تو اللہ کی طرف سے پیغام آتا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی بارکنا حولہ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ میرے اور آپ کے نبی کو آسمانوں پہ بلایا جاتا ہے، بڑے غم ہو گئے ہیں، بڑی پریشانیاں ہو گئی ہیں، جبریل امین آ گئے، میرے اور آپ کے نبی ام ہانی کے گھر میں آرام فرما رہے ہیں، ام ہانی کے گھر میں میرے اور آپ کے نبی آرام فرما رہے ہیں، جبریل آ رہے ہیں، آسمانوں سے فرشتے کو نزول ہو رہا ہے، میرے اور آپ کے نبی کے پاؤں مبارک کا آ کے بوسہ لیتے ہیں، میرے اور آپ کے نبی کو آ کے اپنے جو ہے وہ بوسے سے اٹھاتے ہیں، میرے اور آپ کے نبی اٹھتے ہیں، میرے اور آپ کے نبی کو کہا جاتا ہے اللہ آپ کو آسمانوں پہ بلا رہا ہے، اللہ آپ کو آسمانوں پہ بلا رہا ہے۔ سارے انبیاء میں سے کافی انبیاء کا ایسا ملتا ہے کہ دیدار کو ترس رہے ہیں، التجائیں کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں کہ ہمیں ایسی جو ہے وہ سعادتیں حاصل ہوں، لیکن میرے اور آپ کے نبی کے لیے اللہ رب العزت نے جہاں مقام اور مرتبہ اور عزت اور عظمت اور رفعت اور بلندیاں یہ سب سے جو ہے وہ جدا تھیں، وہیں میرے اور آپ کے نبی کو ملنے والی سعادتیں بھی سب سے جدا تھیں۔ میرے اور آپ کے نبی کو آسمانوں سے جو ہے وہ بلاوا آ رہا ہے، جبریل اٹھا رہے ہیں اور ساتھ جو ہے وہ لے کر میرے اور آپ کے نبی کو ام ہانی کے گھر سے اٹھایا، مکہ المکرمہ میں لے کر آئے، آب زمزم کے کنویں کے ساتھ کھڑا کر کے میرے اور آپ کے نبی کو وہاں لٹایا گیا، میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا گیا، دل نکالا گیا، آخرت سے جنت سے تشتریاں لے کر آئے فرشتے، ان تشتریوں میں میرے اور آپ کے نبی کا دل رکھا گیا اور اس
جو ہے وہ جنت کا پانی اور آب زمزم سے میرے اور آپ کے نبی کے دل کو دھویا گیا، انوار اور برکات میرے نبی کے دل میں ڈالی گئیں، اور اس چیز کی استعداد کہ میرے نبی نے سفر بڑا عالی شان کرنا ہے، میرے اور آپ کے نبی نے سفر بڑا عالی شان کرنا ہے، پھر میرے اور آپ کے نبی کا سینہ مبارک اس کو بند کیا گیا، اور میرے اور آپ کے نبی کو پھر جو ہے وہ مسجد اقصیٰ کی طرف لے جایا گیا، براق سواری کا انتخاب کیا گیا، اس سواری پہ میرے اور آپ کے نبی سفر کر رہے ہیں، ایسی سواری کہ جہاں اس کی نظر جاتی ہے وہاں اس کا قدم جاتا ہے، میرے اور آپ کے نبی اس سواری پہ سوار ہو کر جو ہے وہ اپنے مقام سے جا رہے ہیں بیت المقدس میں، مسجد اقصیٰ میں، وہاں پہنچتے ہیں میرے اور آپ کے نبی۔ میں اور آپ سنتے ہیں نا کہ میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء ہیں، میں اور آپ سنتے ہیں نا کہ میرے اور آپ کے نبی سرتاج الانبیاء ہیں۔ سنیے گا، میرے اور آپ کے نبی مسجد اقصیٰ میں پہنچ رہے ہیں، جب وہاں پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کافی سارا جو ہے وہ مجمع وہاں جمع ہے، میرے اور آپ کے نبی جبریل سے پوچھتے ہیں یہ کون ہے؟ بتایا جاتا ہے یہ وہ جماعت ہے جو آپ سے پہلے دنیا میں اللہ نے ہدایت کے لیے بھیجی ہے، یہ انبیاء علیہ السلام کی جماعت ہے، حضرت آدم علیہ السلام بھی وہاں موجود ہیں، نوح علیہ السلام بھی وہاں موجود ہیں، ابراہیم علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر وہاں موجود ہیں، موسیٰ موجود ہیں، عیسیٰ موجود ہیں، لوط موجود ہیں، یونس موجود ہیں، یوسف موجود ہیں، ہود موجود ہیں، سارے انبیاء وہاں موجود ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سب سے جو ہے وہ تعارف ہو جاتا ہے، سارے کھڑے ہو جاتے ہیں، نماز کا وقت ہوتا ہے، نماز کے لیے جو ہے وہ بلاوا آتا ہے، نماز کے لیے جب بلاوا آتا ہے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے انبیاء، جبریل امین آسمانوں سے اللہ کے جو ہے وہ فرشتے وہ اس میں حاضر ہیں محفل میں، وہ کہتے ہیں سارے انبیاء پیچھے کھڑے ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصلی امامت پہ آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج مصلی امامت پہ آ جائیں، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء نماز پڑھ رہے ہیں، میرے نبی امام ہیں، باقی ساری انبیاء میرے اور آپ کے نبی کے مقتدی ہیں، یہ دوسرا رتبہ مل رہا ہے۔ پھر یہاں سے آسمانوں کا سفر شروع ہوتا ہے، یہاں سے آسمانوں کا سفر شروع ہوتا ہے، میرے اور آپ کے نبی کو آسمانوں کی طرف جو ہے وہ لے کے جایا جاتا ہے ایک دوسری سواری کے ذریعہ سے۔ وہاں کیا کیا تھا انشاءاللہ العزیز تھوڑی ہی دیر کے بعد میں اس سے آگے آپ کو واقعہ سناتا ہوں کہ کیسے گئے، کہاں گئے، کیا کیا دیکھا، جنت کے اعتبار سے، جہنم کے اعتبار سے، اور میرے اور آپ کے لیے اس میں اسباق دیا ہیں، وہ تھوڑی دیر کے بعد۔ اب میں اپنے اس پروگرام کے اپنے اگلے مہمان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور آپ کے سامنے اپنا خوبصورت کلام پیش فرمائیں۔ حافظ محمد جاسم اور حافظ محمد فیضان اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں، بڑے ہی خوبصورت انداز سے سماعت فرمائیے گا۔ اللہ رب العزت کی حمد۔ حافظ محمد جاسم اور حافظ محمد فیضان۔ کس سے مانگے کہاں جائے، کس سے کہے، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ کس سے مانگے کہاں جائے، کس سے کہے، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ کون مقبول ہے، کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے؟ کون مقبول ہے، کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے؟ جب لیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھڑا کون ہے؟
سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے کس سے مانگے کہاں جائے کس سے کہے اور دنیا میں حاجت روا کون ہے کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی کس کے ہاتھوں میں گنجی ہے مقصوم کی کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی کس کے ہاتھوں میں گنجی ہے مقصوم کی رزق پہ کس کے پلتے شاہ و گدا مسندار بز میں عطا کون ہے سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے کس سے مانگے کہاں جائے کس سے کہے اور دنیا میں حاجت روا کون ہے سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے ماشاءاللہ تھوڑے ہو سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ کہہ دیں اتنے آسان کام نہیں ہے جو بچے آپ کے سامنے تقریباً 1 گھنٹے سے اپنی پرفارمنس دے رہے ہیں تلاوت کی صورت میں نعت کی صورت میں سپیکر کے اوپر کھڑا ہونا یہ بڑی بات ہے بڑے دل جگرے کا کام ہے یہاں آنا اور آ کر جو ہے وہ پھر صرف کھڑا ہو جانا ہی بڑا کام ہے اور پھر کچھ پیش کر دینا یہ اس سے بھی بڑا جو ہے وہ کمال ہے اس لیے جو کچھ بھی آپ سن رہے ہیں تو ساتھ ساتھ بچوں کی حوصلہ افزائی بھی کریں ہم آپ سے وہ ایسے تو نہیں مانگ رہے کہ آپ بیلیں جو ہے وہ بچوں کے اوپر پھینکیں جی یا بچوں کو کوئی انعام دے ویسے ہی یہ تو کوئی التجا نہیں کی جا رہی صرف یہی کہا جا رہا ہے نعت خواں یہ تو چھوٹے بچے ہیں نا ورنہ جب نعت خواں آتے ہیں نا وہ سبحان اللہ پہ جنت کی ٹکٹیں تقسیم کرتے ہیں تو پھر بندے سبحان اللہ کہتے ہیں کبھی روزے کی حاضری جو ہے وہ لگواتے ہیں کبھی جنت میں بیچتے ہیں تو پھر ایٹومیٹکلی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں ہوں نہیں سبحان اللہ کا مطلب نال ہی میرا ویزا لگ جائے گا وہ بڑے اچھل کے سبحان اللہ کہتے ہیں جی چھوٹے بچے ہیں آپ کو تو یہ کہہ نہیں رہے کہہ سکتے نہیں ہے نہ ہم نے ان کی بچوں کی ایسی تربیت کی ہے لیکن سننے والوں کا یہ کام بنتا ہے بچوں کو دیکھ کر نہیں صرف ان کی پرفارمنس کو دیکھ کر نہیں جو وہ الفاظ کہہ رہے ہیں الفاظ کس کے متعلق ہیں کبھی اللہ کی تعریف ہو رہی ہے کبھی میرے نبی کی نعت ہو رہی ہے کہ کبھی قرآن کی شان بیان کی جا رہی ہے تو جب ان ساری چیزوں کو سن کر میرے اور آپ کے دل میں ایک محبت بڑے جذبات پیدا ہوں اور پھر سبحان اللہ بھی نکلے یقیناً یہ اجر اور ثواب سے خالی نہیں ہے بچے کی حوصلہ افزائی تو ہوگی نا انشاءاللہ العزیز اجر کے ثواب سے اجر کے اعتبار سے ثواب کے اعتبار سے ہمارے نامہ اعمال میں بھی اضافہ ہوگا کہہ دیں سبحان اللہ اونچی آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ جی ہمارے اسی جامعہ کے ایک اور متعلم حافظ محمد خزیمہ جو کہ تقریباً 20 پاروں تک کا سفر اپنا طے کر چکے ہیں 1 سال کے عرصہ میں ان کو بلاتا ہوں
کہ وہ آئیں. میرے بھانجے بھی ہیں. یہ بھانجا اس لیے کہا ہے نا، میری اولاد کے لیے تو دعا کر دیں آپ کہ اللہ مجھے اولاد دے دے. ٹھیک ہے، بھانجا اس لیے کہہ رہا ہوں، اس کا تعارف اس لیے کروا رہا ہوں. عام طور پہ دکانیں کھلی ہوئی ہیں نا، کسی شادیاں دکاندار آپ کو چیزاں نہیں کھاندے، گھر دے بندے چیزاں اپنی دکان تو کوئی نہیں کھاندے، ہوٹلاں تو سامان اپنے تو لے کے نہیں کھاندے، باہروں منگوا کے کھاندے نے. تو دیکھنے والے کہتے ہیں یار سانو کھواندے نے، آپو نہیں کھاندے، آپو نہیں کھاندے سانو کھواندے نے. جی تو اپنے اس اعتبار سے میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں، ہمارے اس ادارہ میں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے بہت سارے خطبہ، بہت سارے مساجد میں ائمہ کرام ان کے بیٹے یہاں الحمدللہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اسکول کے پرنسپل حضرات ان کے بچے یہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اور مجھے اس پہ بھی فخر ہے کہ جو بھی تھوڑی دیر کے بعد آپ کے سامنے خطیب آ رہے ہیں، حضرت مولانا علامہ سید شکیل الرحمن شاہ صاحب بخاری تشریف فرما ہے اندر. پریشان نہیں ہونا، بعض دفعہ بندے پریشان ہو جاتے ہیں خطیب کوئی نہیں آیا اس واسطے ساڈا ٹائم پاس کر دینے پہ، ایسی بات نہیں ہے. ماشاءاللہ حضرت جی تو رات کے یہاں تشریف فرما ہے، موجود ہیں الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم سے. ان کے بیٹے حافظ دحیہ قلبی وہ بھی ہمارے اس ادارہ میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. یہ ہمارے لیے فخر ہے. آج جو بچہ تعلیم حاصل کر رہا ہے، میرے بھائی میرے ساتھ بیٹھے ہیں، یہ میرا فخر ہے کہ میرے ساتھ انہوں نے پڑھا ہے، تقریباً تھوڑے سے سینئر تھے مجھ سے. قاری منیر احمد صاحب، یہ ان کے لیے سعادت ہے کہ ان کے بچے کو آج قرآن کریم کے آخری سبق سنانے کی سعادت حاصل ہونے جا رہی ہے. یہ مبارکباد کے بھی مستحق ہیں. اسی اعتبار سے بھی ایک تو میں نے پہلے مثال دی نا کھانے پینے کے اعتبار سے کہ ہمارے اپنے گھر کے بچے بھی الحمدللہ یہاں موجود ہیں. ایک دوسری مثال بھی آپ کو دینے جا رہا ہوں. جو شعبہ ہوتا ہے نا، جس شعبے کا فرد ہوتا ہے بندہ، مثال کے طور پہ شعبہ حفظ کے جتنے قراء ہوتے ہیں نا، ایک دوجے نو گھٹ ہی منتے ہیں، ایک دوجے نو گھٹ ہی منتے ہیں. یہ قدرتی بات ہے، ہر شعبے میں ہی ایسا ہے. وکیل دوسرے وکیل نو کہندا ہے کوئی وکیل ہے، جج دوسرے جج نو کہندا ہے کوئی جج ہے، ڈاکٹر ایک دوسرے ڈاکٹر نو کہندا ہے کوئی ڈاکٹر. ڈاکٹر تے میں ہاں، ڈاکٹر تے میں ہاں. ایک کوئی انجینئر یعنی کوئی بلڈنگ بنائی ہے، بلڈنگ تھی بنانا میں. ہر شعبے میں ایسے ہی ہے. ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ تھوڑا بہت اختلاف ہوتا ہے، اعتراضات بھی ہوتے ہیں، لیکن جب ایک شعبے کا فرد دوسرے شعبے کے اوپر شعبے والے کے اوپر اعتماد کرتا ہے نا، تو اس کا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے. باوجود اس کے کہ میں انتہائی ناکارہ ہوں، انتہائی نااہل ہوں، مجھے اللہ پاک معاف کرے، اللہ مجھے ہدایت بھی دے، اللہ مجھے سمجھ بھی دے، اور اللہ مجھے پڑھانے کی توفیق بھی عطا فرمائے. باوجود اس کے کہ مجھے پڑھانا بھی کوئی نہیں آتا، باوجود اس کے کہ میں ایک نالائق سا ناکارہ سا فرد ہوں، لیکن اپنا اعزاز سمجھتا ہوں. یہ میرے بھائی میرا اعزاز ہیں، یہ خطباء میرا اعزاز ہیں، میرے پاس بچے بھیجنے والے یہ میرا فخر ہے، میرا اعزاز ہے کہ جنہوں نے میرے اس ادارہ کے اوپر میرے اوپر اعتماد کیا. اللہ جل شانہ اس ادارہ کو اور مجھے بھی اپنے ان دوستوں کے اوپر، اپنے ان بھائیوں کے اوپر، اپنے ان احباب کے اوپر جنہوں نے میرے اوپر اعتماد کیا، اپنے بچے دیے. اور تقریباً 1 سال کا عرصہ ہوا ہے ہمارے اس ادارہ کو دوبارہ شروع ہوئے. الحمدللہ 60 کے قریب طلباء یہاں زیر تعلیم ہیں، جو قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، ایک جیسا بھی پڑھ رہے ہیں، ایک طرز میں بھی پڑھ رہے ہیں، ایک لہجے میں بھی پڑھ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم حاصل بھی کر رہے ہیں. اللہ کا فضل و کرم ہے، اس کی جو ہے وہ خاص مہربانی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ جل شانہ اس ادارے کو تا قیامت اس کے فیض کو جاری اور ساری فرمائے، اور میرے ان بھائیوں کے اعتماد جنہوں نے مجھ پر کیا ہے اس کو بھی جو ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے کی توفیق عطا فرمائے. میں ان کا مشکور بھی ہوں، ان کا ممنون بھی ہوں، ان کو مبارک بھی دیتا ہوں، ان پہ فخر بھی کرتا ہوں کہ اللہ جل شانہ قاری منیر احمد صاحب جو ہمارے یہاں تشریف فرما ہے، جن کے بیٹے نے آج حفظ قرآن مکمل کیا ہے، میں ان کا مشکور بھی ہوں، ان کو مبارکباد بھی دیتا ہوں، ان کا شکریہ ادا بھی کرتا ہوں. اور ان کو اپنی اس محفل میں اس محفل کے مہمان خصوصی آج 2 افراد ہیں. ایک ہے قاری منیر احمد صاحب جو اس بچے کے والد ہیں، دوسرا یہ بچہ ہے جس نے جو ہے وہ قرآن کریم جو ہے وہ آج مکمل کرنا ہے، آج اپنے قرآن کریم کا آخری سبق سنانا ہے. آج کی محفل کا مہمان خصوصی یہ ہمارا بیٹا ہے اور اس کے والد گرامی ہے.
یہ محفل ان کے اعزاز میں مقرر کی گئی ہے، ان کی مبارکباد کے لیے، ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، ان کو جو ہے وہ ہدیہ تبریک پیش کرنے کے لیے یہ محفل منعقد کی گئی ہے۔ میں ان کو سلام بھی پیش کرتا ہوں، ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ اب اپنے اگلے مہمان اور اپنے بانجے حافظ خزیمہ اسلام دعوت دیتا ہوں اس کو کہ آپ کے سامنے صحابہ کی عظمتوں کے اعتبار سے چند اشعار پیش فرمائیں۔ حافظ محمد اسلام خزیمہ اسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصحاب محمد حق کے ولی ابو بکر عمر عثمان علی، یاران نبی میں سب سے جری ابو بکر عمر عثمان علی، ابو بکر عمر عثمان علی، یاران نبی میں سب سے جری ابو بکر عمر عثمان علی، وہ شمع حرم کے پروانے، وہ شمع حرم کے پروانے، وہ ختم رسول کے دیوانے، ابو بکر عمر عثمان علی، یاران نبی میں سب سے جری ابو بکر عمر عثمان علی۔ ماشاءاللہ۔ اسلام نے جن کو عزت دی، اسلام نے جن کو عزت دی، اسلام کا قوت جن سے ملی، ابو بکر عمر عثمان علی، یاران نبی میں سب سے جری ابو بکر عمر عثمان علی۔ ترتیب خلافت بھی ہے یہی، ترتیب خلافت بھی ہے یہی، ترتیب فضیلت بھی ہے یہی، ترتیب خلافت بھی ہے یہی، ترتیب فضیلت بھی ہے یہی، لگتی ہے یہی ترتیب بلی، ابو بکر عمر عثمان علی، یاران نبی میں سب سے جری ابو بکر عمر عثمان علی۔ اس نظم کی خوشبو پھیلے گی، یہ خوشبو ہر سو پھیلے گی، اس نظم کی خوشبو پھیلے گی، یہ خوشبو ہر سو پھیلے گی، گونجے گا یہ نغمہ گلی گلی، ابو بکر عمر عثمان علی، یاران نبی میں سب سے جری، مل کے پڑھیے، ابو بکر عمر عثمان علی، یاران نبی میں سب سے جری ابو بکر عمر عثمان علی۔ وہ کتب حرم کی زینت ہے، وہ کتب حرم کی زینت ہے، یہ لوح قلم کی زینت ہے، لکھ شاہ نبی اب اس کو جلی، لکھ شاہ نفیس اب اس کو جلی، ابو بکر عمر عثمان علی، یاران نبی میں سب سے جری ابو بکر عمر عثمان علی۔ جزاک اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ ہمارے طلباء ہماری شان ہے، یہ ہماری جان ہے اور یہی ہماری پہچان ہے۔ وہاں ہمیں کون جانتا ہے؟ ان طلباء کے حضری یہی سو تو ہمیں جانتا ہے۔ یہ ان کا کلام پڑھنا، کلام اللہ پڑھنا، یہی ہمارے لیے فخر بھی ہے اور سب جانتے ہی ہمیں، ہمارا تعارف بھی یہی ہے۔ ہم کمی ہیں نا، میں کمی ہوں نا، کمی ہونے پہ دنیا کے اعتبار سے تو بندے کی نظریں جھکتی ہیں، لیکن ہماری نظریں نہیں جھکی ہوئی، ہم کمی ہیں۔ اور کمی اپنے کام سے پہچانا جاتا ہے، کمی وہ ہوتا ہے جو اپنے کام سے پہچانا جاتا ہے، تو ہم بھی کمی ہیں، لیکن اللہ رب العزت کے کمی ہیں، ہم اس کے کمی ہیں، اللہ کے کمی ہیں، اللہ کے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ ہمیں جس طرح وہ پسند کرتا ہے اسی طریقہ سے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کو ہمارا کام پسند آ جائے
ہیں ہمارے استاد جی سے۔ میں ایک دفعہ ساتھ ہی کھڑا تھا، ایک بندہ آیا، ملاقات کی تو تعارف کروا رہا تھا ہمارے استادی مکرم حضرت قاری محمد یوسف صاحب، اللہ ان کی زندگی میں، اللہ ان کے علم میں، اللہ ان کے عمل میں، اللہ ان کے تقوی میں، پرہیزگاری میں برکتیں نصیب فرمائے۔ میرے لیے قابل فخر ہیں، میرا سرمایہ ہے، ڈولیاں اٹھا اٹھا کر آج جن کو دعائیں دیتا ہوں وہ میرے استادی محترم ہیں، وہ استادی مکرم ہیں۔ آج آپ کے سامنے کھڑا ہوں، ٹوٹے پھوٹے الفاظ بول رہا ہوں، ان کی دعائیں، ان کی توجہ، ان کی محنت، ان کی شفقت، یہ سارا جو ہے وہ کریڈٹ میرے استاد محترم کو جاتا ہے، میری والدہ محترمہ کو جاتا ہے۔ باوجود اس کے کہ باپ سر پہ نہیں تھا، صحبتیں برداشت کر کے، قربانیاں دے کر ہم الحمدللہ 5 بہن بھائی ہیں، سب کو قرآن کریم کی تعلیم دلوائی۔ آج الحمدللہ ہمیں فخر ہے اس بات پہ کہ اللہ نے ہمیں قرآن کی نعمت دی ہے۔ اللہ دی قسم میں مسجد میں کھڑا ہوں، مجھے کسی چیز کی تمنا نہیں ہے، بس میں راضی ہوں اللہ رب العزت سے کہ اللہ نے مجھے اپنا کلام دے دیا ہے۔ میں راضی ہوں اپنے والدین سے کہ جنہوں نے مجھے جو ہے وہ دین کے رستے میں چلایا ہے۔ میں راضی ہوں اپنے استادی محترم سے کہ جنہوں نے شفقتیں محبتیں دے کر ہمیں اس قابل بنایا ہے۔ میں راضی ہوں اپنے ان معاونین سے، ان محبت کرنے والوں سے جو میرے ساتھ اس وجہ سے محبت کرتے ہیں کہ میرا تعلق مصلی کے ساتھ ہے، میرا تعلق مسجد کے ساتھ ہے۔ میں جو ہے وہ ان کا مشکور بھی ہوں اور میں ان کے لیے دعا گو بھی ہوں۔ ان سارے رشتوں کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ جل شانہ وہ رشتے جو میرے پڑھنے میں، ہمارے پڑھنے میں ہمارے معاون بنے، اللہ جل شانہ ان کو اپنے شایان شان دنیا کے اعتبار سے بھی، آخرت کے اعتبار سے بھی اجر عظیم سے مالا مال فرمائے۔ اب میں اپنے اگر متعلم، اپنے اس جامعہ کے ایک پھول کو دعوت دینے جا رہا ہوں۔ حافظ محمد ایان کو بلاتا ہوں۔ بلانا اس کو تھوڑی دیر کے بعد تھا جب میرے بیٹے کی دستار بندی ہونے جانی تھی حافظ ابو بکر کی، لیکن اس نے تقریر بھی کرنی ہے، اس نے تقریر بھی، چلے اس کی تقریر سن لیتے ہیں۔ حافظ محمد ایان کی تقریر پہلے سنتے ہیں، جب اس کی دستار بندی ہوگی پھر قرآن کریم کی شان اور عظمت کے متعلق ہی اس نے اشعار بڑے خوبصورت یہ تیار کیے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا۔ چھوٹے سے بچے کا بیان سنیں، بڑے بڑے خطبہ تو آپ سنتے رہتے ہیں نا، تو بڑے جب خطیب خطابت کرتے ہیں تو اتنا اثر بھی اس اعتبار سے کہ یار اینی عمر گزارش ہو جس اسپیکر کے کھڑا ہو کے کوئی بیان کر لیا، اس تو کوئی ایڈی وڈی گل نہیں، لیکن جب چھوٹا بچہ اسپیکر پہ کھڑا ہو کے اسپیچ کرتا ہے، بیان کرتا ہے، تقریر کرتا ہے تو اس کا حوصلہ بھی بڑا ہوتا ہے اور وہ قابل فخر بھی ہوتا ہے۔ اس کے والد گرامی بھی یہاں تشریف فرما ہے، یہ الماس اکیڈمی بگوال کے پرنسپل ہیں حافظ ماسٹر عامر رشید صاحب ہمارے یہاں تشریف فرما ہے، میں ان کا مشکور بھی ہوں، اور ان کا بیٹا ہمارے یہاں تعلیم حاصل کر رہا ہے، تقریباً 6 ماہ کا عرصہ ہوا ہے، 20 کے قریب اس نے بھی سپارے الحمدللہ سے بڑے خوبصورتی سے حفظ کر لیے ہیں۔ اس کو میں بلاتا ہوں آپ کے سامنے، بیان کرے گا، تقریر کرے گا، تو تسا منو دسنا بھی کس طرح دی کیتی سو، دسنا منو تو اس طرح بھی کس طرح دی کیتی سو۔ میرا تو بیٹا ہے نا، میں تو تعریف کرنی ہے، پتراں دی تعریف کوئی نہیں کرتا، اپنے طالب علماں دی تعریف کوئی نہیں کرتا ہے، سارے کرتے ہیں۔ پتر تے ماڑا بھی ہوئے تے ماں پیو پھر بھی کہندے نے بڑا چنگا ہے، بڑا سوہنا ہے، ماں پیو نے تو یہی کہنا ہوندا ہے نا، تیاں پتر تے چنگے لگدے نے جس طرح دے مرضی ہون، منو تے چنگا لگدا ہے نا، میرا تو اپنا ہے، ہمارا اپنا ہے، اس لیے ہمیں اچھا لگتا ہے۔ آپ نے سن کے آپ نے مجھے بتانا ہے، سبحان اللہ کہہ کے بھی بتا دیں گے اور ویسے بھی میں پوچھ لوں گا آپ سے، اور میرا خیال ہے پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی۔ جب اس کا بیان ختم ہوگا تو مجمع سے آواز جو ہے وہ تھوڑے مجمع سے آواز زیادہ آئے گی، تو مجھے پتہ چل جائے گا کہ میرے بیٹے نے جو کچھ پیش کیا ہے وہ سننے والوں کو پسند آیا ہے، اس کے حوصلے کو داد دینی ہے انشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز سے۔ آج کے حالات کے مطابق اس نے خوبصورت جو ہے وہ بڑی تقریری اپنے الفاظ ان کو یاد کیا ہے اور آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہے۔ اسی جامعہ عثمانیہ کا متعلم حافظ محمد ایان عامر آپ کے سامنے خوبصورت جو ہے وہ ننھا مقرر تقریر کرنے آ رہا ہے۔ حافظ محمد ایان عامر، نعرہ تکبیر۔ سکولوں کالجوں میں نا جس ٹائم اس طرح کا مول بنتا ہے نا تاڑیاں بجدیاں نے، جس گفتگو ہوندی ہے نا بیٹھے ہوندے نا تاڑیاں بجدیاں، تاڑیاں تو مار نہیں سکتے جی، نعرہ تو مار سکتے ہیں، نعرہ تکبیر۔
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قوموں کے لیے موت ہے مرکز سے جدائی، قوموں کے لیے موت ہے مرکز سے جدائی، ہو صاحب مرکز تو خود ہی کیا ہے خدائی۔ جناب صدر، میں بات کہاں سے شروع کروں؟ میں ذکر کروں ان 313 مجاہدین اسلام کا جن کا سامنا 1000 کے لشکر جرار سے تھا، یا میں بات کروں آج کے نام نہاد مسلمانوں کی کہ جنہیں تعداد میں گننا تو شاید ممکن نہ ہو، مگر جو اسلامی روح سے محروم ہو کر اغیار کے شکنجے میں پھنس چکے ہیں۔ جناب والا، میری آج کی قرارداد بھی یہی ہے، اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے سجدی وقار، میرا تخیل کبھی کبھی لے جاتا ہے مجھے اس حاکم وقت کی طرف جو 22 لاکھ مربع میل پر حکمران ہے، لیکن اس کا بچھونا ٹاٹ اور سرہانہ اینٹ کا ہے، جبکہ ہمارے موجودہ حکمرانوں کی عمارتیں روز بروز بلند تر ہوتی جا رہی ہیں اور ملت اسلامیہ کا رقبہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ جناب والا، میں ذکر کروں ان 60 مجاہدین اسلام کا جنہوں نے اپنے سے کئی گنا بڑی فوج سے ٹکر لی، یا میں بات کروں آج کے بزدل حکمرانوں کی، میں سلام پیش کروں اس سالار عظیم کی عظمت کو جس نے جان ہتھیلی پر رکھ کر کشتیاں جلا ڈالی۔ جناب والا، میں ذکر کروں اس کم سن مرد مجاہد کا جو 6000 فوج لے کر ایک بیٹی کی داد رسی کے لیے سندھ پر حملہ آور ہوتا ہے۔ جناب والا، آج رونگیا اور برما میں سینکڑوں بیٹیاں کسی مسیحا کی امید لگائے بیٹھی ہیں، پر پوری امت مسلمہ سے مذمت کے الفاظ بھی نہ دارد۔ جناب والا، وہ کم تھے مگر غالب، آج ہم زیادہ ہیں مگر مغلوب، وہ بے زر و سامان تھے مگر فاتح، ہم آسائشوں سے لیس ہیں مگر شکست خوردہ۔ جناب والا، دن ان کے بھی گزرتے مگر اللہ کو راضی کرنے میں، دن ہمارے بھی گزرتے مگر دنیا اکٹھی کرنے میں، راتیں ان کی بھی جاگتے گزرتی مگر قیام اللیل میں، راتیں ہماری بھی جاگتے گزرتی ہیں مگر عیش و نشاط میں۔ جناب والا، اگر میں کل کی فتح اور آج کی شکست کی وجہ بیان کروں، اگر میں آزادی کی حقیقت اور غلامی کی ذلت کی وجہ بیان کروں تو یہ کہنا بے جا نہ ہوگا، وہ اللہ والے ہم دنیا والے، وہ احکام الہی کے پابند ہم احکام الہی کے منکر، وہ رحمان والے ہم شیطان والے، وہ با نصیب ہوئے ہم بد نصیب ہوئے، وہ عارفہ و اعلیٰ ہوئے ہم کمتر و ذلیل ہوئے۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ یہی وجہ ہے ہمارے زوال کی، یہی وجہ ہے ہماری رسوائی کی۔ جناب والا، جب ہم اپنے مرکز سے نکلے تو نہ گھر کے رہے نہ گھاٹ کے۔ عزیز ساتھیو، میری اس قرارداد کا مرکزی لفظ ہی مرکز ہے، اور وہ مرکز کیا ہے؟ وہ مرکز ہے لا الہ الا اللہ، وہ مرکز ہے محمد الرسول اللہ، وہ مرکز ہے واعتصموا بحبل اللہ۔ ارباب علم و دانش، آج آپ زبان سے اقرار تو کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں مگر ہمارے اعمال اس کے منافی ہیں۔ آج ہم مغربی تہذیب کے دل دادہ تو بن چکے ہیں اور اپنی تہذیب اور تشخص کو کھو چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں۔ اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے، اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے، ہاک ہو جاؤ گے، افسانوں میں ڈل جاؤ گے۔ اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگے مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ شکریہ۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ نہیں آنا نہ، بالکل نہیں آنا ہے۔ ابھی کوئی بندہ اٹھ کے آ کے تقریر کرے ہیں اس طرح دی، انہیں کیتی ہے 5 منٹ، تُسی 1 منٹ کر کے دسو منو جی سبحان اللہ کہہ دیں۔ اللہ رب العزت اس بچے کو نظر بد سے محفوظ رکھے، ہمارے اس ادارے کے چمن کے یہ عظیم پھول ہیں، اللہ پاک قدم قدم پر ان کی رہنمائی بھی فرمائے، اللہ پاک ان کو ہر آفت سے، ہر مصیبت سے، ہر پریشانی سے، ہر بری نظر سے ہمیشہ محفوظ بھی رکھے۔ میں اب ہمارے بھائی اور ملک پاکستان کی نامور شخصیت ہیں، کچھ عرصہ پہلے ہم نے ان کو بٹھایا گاڑی پہ، تو یہاں جا رہے تھے وہاں مانسہر اور اگی کی طرف چترال کا سفر ہوا ہے ان کا ماشاءاللہ، وہاں ان کے بیانات ہوئے ہیں۔ اور پچھلے ہفتے میں یہ سندھ کے سفر میں تھے، الحمدللہ وہاں ان کے بیانات ہوئے ہیں۔ کوئی عام خطیب نہیں ہیں،
آواز کے اعتبار سے تو ویسے ہی جانی پہچانی شخصیت ہیں. اگلے دن ایک فرد نے ان کا بیان سنا تو ان کے حوصلے کے لیے بھی چلیں اور آپ کے ترغیب کے لیے بھی وہ کہنے لگے 60 سال میری عمر ہے اور اس سال کے عرصہ میں کافی سارے بیان میں سن چکا ہوں، لیکن جو دل کو لگا ہے نا وہ آج ان کا پہلا بیان ہے. انہوں نے چند جمعے پہلے یہاں خطاب فرمایا تھا. یہ ہمارے لیے ایک قابل فخر بھی ہیں اور ہمیں یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ ہمارا بڑا گہرا تعلق جو ہے وہ ان سے جڑ گیا ہے. ان کی شفقت ہے، ان کی محبت ہے کہ یہ ہمارے یہاں جب بھی ان کو یاد کیا جائے آ بھی جاتے ہیں. کبھی کبھی ہم ان کے ساتھ یہ بھی کرتے ہیں، بلا کے ان کو یہ بھی کہتے ہیں کہ اب نہیں آنا، پھر کبھی آنا. یہ وہ بھی بات مان جاتے ہیں، ناراض نہیں ہوتے. یہ ان کی جو ہے شفقت ہے، ذرا نوائی ہے، وسعت ظرفی ہے ان کی. میں ان کا مشکور بھی ہوں، ممنون بھی ہوں. اور اس اعتبار سے بھی مجھے اپنے اس بھائی پہ فخر ہے، مجھے حضرت شاہ جی پہ فخر ہے، سید شکیل الرحمن بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ پہ، حافظہ اللہ تعالیٰ پہ مجھے فخر ہے کہ ان کا. ویسے رحمت اللہ علیہ زندے واسطے بولیا جا سکتا ہے، بہت پریشان ہونے کی لوڑ نہیں ہے. ابھی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ رحمتیں زندوں کے لیے بھی جو ہے وہ مانگی جا سکتی ہیں، ایسی بات کوئی نہیں ہے. لیکن اللہ رب العزت ان کی حفاظت فرمائے، ان کی زندگی میں برکت دے، ان کے علم میں برکت دے، ان کے تقوی میں برکت دے، ان کی پرہیزگاری میں برکت دے. تا دیر جو ہے وہ ہمارا ساتھ اللہ جل شانہ یوں ہی جاری اور ساری رہے. اب ان کا بیٹا حافظ محمد دحیہ قلبی اسی ادارے کا متعلم آپ کے سامنے پنجابی میں نعتیہ کلام پیش کرے گا. امید ہے کہ آپ کو وہ بھی پسند آئے گا اور یہ بھی امید ہے کہ آپ سبحان اللہ بھی نہیں کہیں گے. حافظ محمد دحیہ قلبی آپ کے سامنے پنجابی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پہ اشعار پیش کرنے جا رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میرے نبی دا رتبہ اعلیٰ، ماشاءاللہ. میرے نبی دا رتبہ اعلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. سوہنیاں اچیاں شاناں والا صلی اللہ علیہ وسلم. سوہنا جو انگلی پاک اٹھاوے چنوی دو ٹکرے ہو جاوے. سوہنا جو انگلی پاک اٹھاوے چھایا ہر سو نور اجالا، چھایا ہر سو نور اجالا صلی اللہ علیہ وسلم. میرے نبی دا رتبہ اعلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. سوہنیاں اچیاں شاناں والا صلی اللہ علیہ وسلم. آمینہ مائی دلال محمد عبداللہ دا بال محمد. آمینہ مائی دلال محمد عبداللہ دا بال محمد.
سارا جگ جس دامت والا صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی دا رتبہ اعلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سوہنیاں اچیاں شانہ والا صلی اللہ علیہ وسلم چون چون کے رب نے یار دیتے ہیں سچے تابعدار دیتے ہیں سبحان اللہ چون چون کے رب نے یار دیتے ہیں سچے تابعدار دیتے ہیں مخلص او غم خوار دیتے ہیں تن من جنہ وار دیتے ہیں پی کے عشق دا جام پیالہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی دا رتبہ اعلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سوہنیاں اچیاں شانہ والا صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ماشاء اللہ جزاک اللہ ہوں ماشاء اللہ نکلی بڑے اوکھے ہو کے کو تقریباً سوا گھنٹہ لگا یا 1.5 گھنٹہ لگا تو تاں جا کے سبحانہ نہ لکھ لی چلو شکر ہے نکلی تو ہے نا سانو پھر بھی حوصلہ ہو گیا ہے بچے نے بڑا پیارا کلام پیش کیا ہے اللہ جل شانہ اس کے علم میں اس کے عمل میں برکت نصیب فرمائے اس نے سفر قرآن کریم کے اعتبار سے جو شروع کیا ہے اللہ جل شانہ اس کو پائے تکمیل تک پہنچائے میں اب اپنے اگلے مہمان ان کو دعوت دیتا ہوں ہمارے ہی ادارہ کے طالب علم حافظ غلام اللہ کہ وہ آئیں تلاوت قرآن کریم پیش فرمائیں حافظ محمد غلام اللہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارتها فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم نہیں جی نہیں یہ کتنے کرنا ہے شروع یہ تو ہونا یہ ساڑا پروگرام شروع ہے اللہ دے ولی کی ہویا جی اب آپ کے سامنے حافظ محمد جاسم اپنے کلام کو پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں زمین میلی نہیں ہوتی زمین میلی نہیں ہوتی زمن
محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے سنو لوگوں، یہ جس من میں سما جائے، یہ جس من میں سما جائے، وہ من میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، گلوں کو چوم لیتے ہیں سحر نم شب نمی قطرے، گلوں کو چوم لیتے ہیں سحر نم شب نمی قطرے، نبی کی نعت سن لے تو چمن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا۔ ماشاءاللہ، بچہ اپنوں حد میں نعت پڑھنی ہے، انہیں پہلے پڑھی ہے۔ کچھ افراد ہیں ایک دو جن کی کال ہے کہ ہم آ رہے ہیں، پھر شاہ جی کا بیان شروع کیا جائے۔ میں شاہ جی سے بھی عرض کروں گا کہ تھوڑا سا، اور اپنے بیٹے کا ہم نے سبق بھی سننا ہے، تو ان افراد کا بھی تھوڑا سا اکرام کر لیتے ہیں۔ تو اب یہ محفل جس بچے کے اعزاز میں منعقد کی گئی ہے، یعنی ہمارا 51واں 50 اور 51 آج درس قرآن ہے، اور اس درس قرآن کو عنوان تو ہم نے عظمت قرآن استقبال رمضان کا دیا ہے، لیکن جس کے اعزاز میں اس کا انعقاد کیا گیا ہے وہ ہمارے ادارہ کے طالب علم ہیں جنہوں نے قرآن کریم کا آج اپنا آخری سبق سنانا ہے۔ میرا یہ جو ابھی اس جو پیریڈ شروع ہوا ہے آخری، اس میں یہ 1 سال کے بعد ہی الحمدللہ اللہ نے یہ سعادت مجھے بخش دی ہے کہ میرے بیٹے نے قرآن کریم حفظ کر لیا ہے۔ میری مراد حافظ محمد ابو بکر صدیق ہیں کہ جنہوں نے نام بھی میرے والا ہی ہے، میرے والا نام ہے، میرا نام بھی ابو بکر ہے، ان کا نام بھی ابو بکر ہے، تو اس اعتبار سے بھی نسبت جو ہے وہ ان کے میرے ساتھ مل گئی ہے کہ میں نے اپنے نام کے بیٹے کو قرآن پاک جو ہے وہ پڑھایا ہے، مجھے اس کی خدمت کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ اب آپ کے سامنے اپنے قرآن کریم کا آخری سبق سنانے کے لیے تشریف لاتے ہیں ہمارے اس ادارہ کے حافظ قرآن حافظ محمد ابو بکر صدیق بن قاری محمد منیر احمد۔ میں ان کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور یہ سعادت حاصل کریں اور سامعین کے سینوں کو ٹھنڈا کریں، اپنا آخری سبق سنا کر حافظ محمد ابو بکر صدیق آپ کو قرآن کریم کا آج ابھی آخری سبق سنا کر اپنا قرآن کریم مکمل کرنے جا رہے ہیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا
أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدقت يا رب العالمين صدقت يا أرحم الراحمين ماشاءاللہ بہت مبارک ہو بیٹا شاہ صاحب سے بھی ملو نہیں وہ دستار بندی نہیں کرنی پھر گردان نہیں کٹ دے الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کا فضل ہوا اس ہمارے بیٹے کے اوپر میں اپنی طرف سے بھی اپنے بھائی برادر صغیر ان کی طرف سے بھی مولانا عمر فاروق صاحب کی طرف سے اور ہمارے جتنے بھی جملہ منتظمین ہیں اپنے طلباء ہیں جتنے بھی سامعین ہیں حضرت شاہ جی ہیں سب کی طرف سے اپنے بھائی ان کے والد گرامی حضرت قاری محمد منیر احمد صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں ان کے والدین کو مبارک ہو اس بچے کو مبارک ہو اس بچے کو ہمارے لیے اللہ پاک دنیا میں بھی باعث مبارک بنائے اور آخرت میں بھی باعث مبارک بنائے اللہ جل شانہ اس کو اپنے والدین کے لیے دنیا کے اعتبار سے بھی آخرت کے اعتبار سے بھی سر بلندیوں کا باعث بنائے اللہ اس بچے کو اس ادارے کے اعتبار سے بھی ترقیوں کی منازل طے کرنے کا باعث بنائے ذریعہ بنائے اللہ جل شانہ بانی ادارہ حضرت میاں منیر احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی کروٹ کروٹ ان کی قبر کے اوپر بھی رحمتوں کا نزول فرمائے اللہ جل شانہ اس ادارہ کو اس کے بعد چلانے والے ان کے بیٹے ان کے فرزند جو اس کی سرپرستی کر رہے ہیں اللہ جل شانہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے اہل محلہ کو بھی مبارک نماز پڑھنے والوں کو بھی مبارک میرے طلباء کو بھی مبارک اساتذہ کو بھی مبارک آنے والے سامعین کو مبارک اور اس طالب علم کو مبارک اس کے والدین کو مبارک حضرت شاہ جی کو مبارک سب کو مبارک ہو اللہ جل شانہ اس قرآن کی دولت جو اس نے اپنے سینے میں محفوظ کی ہے ہمیشہ اس کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اب اسی کے اعزاز میں آخری حضرت شاہ جی سے پہلے اسی کے اعزاز میں حافظ قرآن کے اعزاز میں ہم نے ایک کلام بھی تیار کیا ہے ہمارا وہ ننا جو مقرر تھا ابھی انشاءاللہ آپ کے سامنے نعت خواں بھی ہے میری مراد حافظ محمد عیان ہے جو اس نے اپنے بھائی حافظ محمد ابو بکر صدیق کے لیے اس کی ہدیہ تبریک کے لیے اور اس کے والد گرامی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے کلام تیار کیا ہے مختصر سا کلام ہے خوبصورت کلام ہے سنیے اور حافظ قرآن کی عظمتوں کو اپنے دلوں میں مزید اس کا اضافہ بھی کیجئے مزید زندہ بھی کیجئے حافظ محمد عیان اسی ادارہ کے متعلم آپ کو حافظ قرآن کی شان میں چند اشعار سنائیں گے حافظ محمد عیان ادھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
قرآن مقدس کو، قرآن مقدس کو جو دل میں بسائیں گے، فردوس بری میں وہ ہنستے ہوئے جائیں گے، قرآن مقدس کو، قرآن کی برکت سے محفوظ بدن ہوگا، قرآن کی برکت سے محفوظ بدن ہوگا، قبروں میں ہی جنت کا، قبروں میں ہی جنت کا وہ لطف اٹھائیں گے، قبروں میں ہی جنت کا، محشر کی تمازت کا کچھ خوف نہیں ہوگا، محشر کی تمازت کا کچھ خوف نہیں ہوگا، محبوب خدا ان کو، محبوب خدا ان کو کوثر بھی پلائیں گے، محبوب خدا ان کو، ماں باپ کی خوشیوں کا اندازہ بھی مشکل ہے، ماں باپ کی خوشیوں کا اندازہ بھی مشکل ہے، سورج سے کہیں روشن، سورج سے کہیں روشن جب تاج وہ پائیں گے، قرآن مقدس کو، ایک فیض بھی یہ ہوگا قرآن کے حافظ کا، ایک فیض بھی یہ ہوگا قرآن کے حافظ کا، 10 لوگوں کو وہ اب سے، 10 لوگوں کو وہ رب سے جنت بھی دلائے گا، 10 لوگوں کو وہ رب سے، دعویٰ ہے میرا اپنا یہ خود کو بلائیں گے، دعویٰ ہے میرا اپنا یہ خود کو بلائیں گے، محبوب خدا ان کو دیدار کرائیں گے، محبوب خدا ان کو، قرآن مقدس کو جو دل میں بسائیں گے، قرآن مقدس کو۔ اللہ جل شانہ جن بچوں نے آپ کے سامنے جو کچھ بھی پیش کیا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، بڑے خوبصورت انداز میں ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی کو ہدیہ تبریک پیش کر رہا تھا، اللہ جل شانہ سب کا یہ کرنا قبول فرمائے۔